عید کا آغاز کب ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس مختصر مجلس کے اندر چند ایک مین عید کے متعلق مسائل اور اسی طریقے پر عید کے احکامات اور موقع مل گیا تو کچھ فضائل کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ عید کا آغاز کب ہوا۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ عید کا آغاز کب ہوا، یا عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، ان کی ابتدا کب سے ہوئی۔ ذہن میں رکھیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے ہجرت فرما کر، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر گئے تو صحابہ کرام میں سے بہت ساری تعداد ایسی تھی جو پہلے ہی وہیں پر اسلام لے آئے تھے، تو وہ خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے وہ دن متعین کیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دنوں کی کیا حقیقت ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دن بطور عید کے، بطور تہوار کے، بطور خوشی کے ہم مناتے ہیں، اور اس میں ہر ایک بندہ اپنی وسعت کے مطابق خوشی کرتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جانا آنا، اچھا کھانا بنانا، یہ سب اس میں چلتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دن عطا فرمائے ہیں جس میں تم خوشی کرو مسلمان، اور یہ اللہ کے پسندیدہ دن ہیں۔ اور فرمایا وہ دن 2 دن جس میں عید، جس کو عید کہا جاتا ہے اور وہ خوشی کے دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن جو کہ ابھی آنے والا ہے، اور ایک عید الفطر کا دن جو رمضان کے ختم ہونے پر اللہ کی طرف سے انعام ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ یہ 2 دن بڑے قیمتی دن ہیں، ان 2 دنوں کے اندر خوشی کرنی چاہیے، ان 2 دنوں کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوش بھی ہوں، خوشیاں بھی بانٹیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یا خود خوش رہیں اور اوروں کو خوشیاں نہ بانٹیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ خود بھی خوش نہ ہوں، خوشی کا اظہار بھی نہ ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھاتا جاؤں، بس اوقات دیہاتوں میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یا اس طرح جو ہے کچھ مرد لوگ وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن کام میں رہے، لہٰذا اس دن کوئی اچھے کپڑے پہننا ہمارے لیے کوئی ضروری کوئی نہیں۔ نہ بھائی، جب اللہ نے خوشی کا دن عطا فرمایا تو خوشی کریں، کیونکہ اللہ کی خوشی اسی میں ہے۔ ہم خوش ہوں گے، اللہ بھی ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ خوشی ہوگی، تو اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے۔ اس وجہ سے ہمیں ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، یوں نہیں ہے۔ بس اوقات مستورات ایسا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو فلاں غم یاد آیا ہوا ہے اور اس دن میں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، یا کوئی بات یاد آ جاتی ہے کپڑے پہننا تک چھوڑ دیتی ہیں۔ نہیں، میں گزارش کرتا ہوں ہماری مستورات وہ اس دن لازمی نئے کپڑے ہیں وہ پہنے، نہیں ہے تو جو اچھا سوٹ ان تمہارے سوٹوں میں سے، جو اچھے کپڑے تمہارے کپڑوں میں سے ہیں تو ان کو لے صاف ستھرے دھو کر پہلے رکھے ہوں، ان کو پہنے۔ عید والے دن خوشبو لگائیں، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عید والے دن کنگھا کریں، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ عید والے دن سرما لگائیں، میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے پر اچھا عمدہ لباس مردوں کے لیے اگر ہو سکے تو سفید لباس پہنے، یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو کام سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے رب تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی نجات، آخرت میں بھی نجات، اور جو کام سنت سے ہٹ کر کیا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی ناکامی، آخرت میں بھی ناکامی۔ تو بہرحال یہ عید کے شروعات جو ہوئی اس طریقے پر ہوئی۔
اور اس روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت ابو داؤد شریف اور اسی طریقے پر باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا یہ دو عیدیں ہیں، دو تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے تہوار ہیں، دو خوشی کے دن ہیں، تو پھر دو کو دو پر ہی رکھنا چاہیے، دو سے تین نہ کریں۔ میں مانتا ہوں کہ خوشی کے دن کو عید کہہ سکتے ہیں، وہ تو آپ جمعہ کے دن بھی کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا خوشی کا موقع ہو اس کو لفظ عید سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لیں، وہ یہ کہ آپ نے تو لغوی طور پر کہا، آپ نے تو ایک معنی کے لحاظ سے کہا، اور عوام الناس جاہل ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تو وہ یہی سمجھے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو عیدیں ثابت ہیں وہ دو نہیں ہیں بلکہ چار ہیں، پانچ ہیں، چھ ہیں، بڑھتا رہے گا کام، کوئی کم کرے گا تو کوئی زیادہ کرے گا۔ آپ یہ بتائیں لوگوں کو پھر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دو تہوار بتائے نا وہ دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دو تہوار ہیں، ان کے علاوہ لغوی طور پر انہیں تہوار کہا جاتا ہے، لغوی طور پر عید کہا جاتا ہے۔ کسی نے عید غدیر مان لی تو کسی نے عید میلاد النبی مان لی، کسی نے کسی کو عید کہہ دیا تو کسی نے کسی کو عید کہہ دیا۔ اور بھائی آپ یہ لغوی معنی کے حساب سے آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جاہل عوام کا آپ کیا کریں گے؟ جن کو پتہ کوئی نہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے خدا را ایسی باتوں سے بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور انعام کے یہ دو دن عطا فرمائے۔ اگلی بات، عید نماز بغیر اذان و اقامت کے سنت ہے کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ جی ہاں، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے ہی سنت ہے، اس میں نہ اذان ہے، اس میں نہ اقامت ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن سامورہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دو مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ عید پڑھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید نماز پڑھائی، نہ اذان کہی گئی اور نہ ہی اقامت ہوئی۔ یہ بات، یہ حدیث آپ کو اور مجھے قیامت تک کی نسل انسانیت کو یہ مسئلہ سمجھا رہی ہے کہ عید نماز کے لیے نہ اذان کی ضرورت ہے نہ ہی اقامت کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ عام طور پر جیسے ایک دفعہ میں ایک جگہ پر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، وہاں ایک سمجھدار قسم کا بندہ وہ ان کو مسئلہ بتا چکا، کہنے لگا کہ نہیں جی عید والے دن نوافل ادا کر سکتے ہیں، اور میں نے کہا بھائی عید والے دن نماز عید سے پہلے نفل نہیں ادا کر سکتے، کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ میں نے کہا بھائی عبادت ہے، بعض اللہ احکم الحاکمین ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوتا ہے، ہر فیصلے کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض موقعوں پر نوافل ادا کرنا منع کر دیا گیا، نفل پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن بعض موقعوں پر نفل پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع عید والے دن عید نماز تک، یعنی آپ نے جب تک عید نماز نہیں پڑھی اس وقت تک آپ کے لیے نفل کوئی نہیں، اشراق کوئی نہیں، چاشت کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت کوئی نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس دن کے اندر عید نماز پڑھنے سے پہلے نفل پڑھے گا تو یہ الٹا گناہگار ہوگا، اس کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نبی کی شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔
اب یہ اسی طریقے پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، فرائض ادا کرنا، لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں اللہ نے ان موقعوں پر نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ اب مثلا غروب کے وقت، اسی طرح طلوع کے وقت، اسی طرح استوا کے وقت، ان تینوں وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ نماز پڑھنا تو عبادت ہے۔ اب اسی طریقے پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ روزہ ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نفس کو مارنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، روحانیت کی ترقی اور روحانیت کے معراج کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ اتنی بڑی عبادت، مگر وہ ایسے دن بھی آتے ہیں کہ اس کے اندر روزہ رکھنا گناہ ہے، نہیں رکھا جا سکتا۔ اب کون سے دن ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن، عید الفطر کے دن، ایسے دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، بالکل نہیں رکھا جا سکتا۔ جو بھی شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا پیروکار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی تابعداری کرے، اسی کے اندر نجات ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کریں گے تو اس کے اندر 100% ناکامی ہے، نجات کوئی نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 رکعت عید کی نماز پڑھی، ان سے پہلے نہ کوئی 2 رکعت پڑھی، نہ 1 رکعت پڑھی، نہ عید نماز کے بعد کوئی رکعت پڑھی۔ ذہن میں رکھیں کہ عید نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ واپس آ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن عیدگاہ کے اندر نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ عید نماز کے لیے اصل جو سنت ہے نا وہ عیدگاہ کے اندر ہے، مسجد کے اندر بھی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں مساجد کے اندر جو عید شروع ہو گئی ہے نا، یہ نہیں ہے اصل، یہ تو مجبوری کے وقت ہے۔ اصل عید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی عید نماز ادا فرمائی ہے اور صحابہ کرام کو عید نماز پڑھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید میدان کے اندر روانہ ہو کر جا کر صحابہ کرام کو عید نماز پڑھائی ہے۔ اور چنانچہ بہت ساری احادیث کے اندر ہے کہ عید کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان کے اندر جا کر پڑھائی ہے۔ اسی طریقے پر ایک سوال یہ چلتا ہے کہ عید کی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ ذہن میں رکھ لیں، عید کی نماز کا وقت عید الاضحیٰ کے موقع پر جب سورج 1 نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو عید الاضحیٰ کا وقت شروع ہو گیا، اور عید الفطر کا موقع جو ہے نا اس میں جب سورج 2 نیزوں کے برابر ہو گیا تو آپ کی عید نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ مسئلہ چلتا ہے کہ کیا عید کے موقع پر عید والے دن کچھ کھا کر عید پڑھنے کے لیے جانا چاہیے یا کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے؟ ذہن میں رکھ لیں کہ عید الاضحیٰ والے دن کچھ بھی نہ کھائیں، جائیں وقت پر عید پڑھیں، جلدی